بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مٹی سے بنایا گیا تھا؟ حضرت امام مسلم نے اپنے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر آسمان چل کر انسانوں میں کون کون نبی ہوگا اور کس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے گا، تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا کہ ابھی آسمان و زمین کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان و زمین بننے سے 50,000 سال پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا۔ لہذا حضرت عباس بن سریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم کا خمیر مٹی سے تیار ہو رہا تھا۔ تو دوستو یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمین و آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے متعین تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خمیر کو کب اور کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کی تفصیل بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد بھیجے گئے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم میں سے جو بھی زندہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اس لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے بعد وہ نبی آ جائیں جن کا نام محمد ہوگا تو تم سب ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کے نور کی طرف دیکھیے، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے دوسرے نبیوں کو انوار کو دیکھا تو ان سبھی کو ڈھانپ دیا۔ یہ دیکھ کر سبھی نبی بول پڑے کہ اس بارے میں ہمارے رب کا کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر سارے نبیوں نے کہا کہ اے رب ہم ان پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ تو نبیوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ ہم پر گواہ رہیں۔ حضرت ابن عباس نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو سبھی چیزوں کی تقدیر کرنے والے ہوں اور جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ان سب پر ایمان ضرور لے آنا اور ہر حال میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے جبریل جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے جنت الفردوس اور ساتوں آسمانوں کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم بنانے کے لیے اسی جگہ سے جا کر مٹی اٹھائی جہاں پر آج اور پھر سبھی فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش و زمین پہاڑ و سمندر میں گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے ہی
पहचान से पहले ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस बारे में यूँ फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म का ख़मीर मुबारक असल ज़मीन की नाफ यानी मक्का से लिया गया था, और तभी अल्लाह ने आसमानों व ज़मीन से कहा, तुम दोनों खुशी से इताअत करते हुए आओ न या नाखुशी से, तुम्हें इताअत करनी ही पड़ेगी। तो आसमान व ज़मीन ने अर्ज़ किया कि हम खुशी खुशी इताअत करते हुए हाजिर होते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से और वो अपने वालिद हज़रत अली से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले ही अल्लाह ताला के बहुत पास एक नूर की हालत में था। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो ये मेरा नूर हज़रत आदम की पुश्त में रख दिया गया, जो कि उनकी पेशानी में चमकता रहता था। लिहाजा वो नूर जो हर चीज़ की पैदाइश से पहले न जाने कब से अल्लाह ताला के पास कुर्ब में मौजूद था, आखिर उनको तमाम नबियों के बाद एक रहमत बनाकर दुनिया में भेज दिया गया और तमाम मखलूक को हुक्म दिया गया कि अब जिसे भी कामयाब होना है तो उसे मेरे इस आखिरी नबी की इताअत करनी ही पड़ेगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो उनकी भी नजात मेरी इताअत करने में ही होती। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस हस्ती से अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत फरमाई है, पूरे कुरान में कभी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, उनके एक आंसू पर सारे आसमानों में तहलका मच जाता था और अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील को भेजकर फरमाते कि ए मेरे प्यारे नबी, आप परेशान क्यों होते हो, मैं क़यामत में आपको इस कदर नेमतें दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिस नबी से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फरमाते हैं तो हम उनकी हकीकत का क्या बयान कर सकते हैं। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि क़यामत के रोज़ हमें उनकी शफाअत नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।